आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए तैयार होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम आपके लिए अकबर इलाहाबादी की तंज़िया व मज़ाहिया शायरी की खसूसियात लेकर हाजिर हुए हैं। आप जानते ही होंगे अकबर इलाहाबादी के बारे में। उर्दू अदब के ये बहुत ही मशहूर कौन से तंज़िया शायर हैं, तंज़ व मज़ा के शायर हैं। कौन? अकबर इलाहाबादी। इनका जो असल नाम था वो क्या था? सैयद अकबर हुसैन। इन्होंने उर्दू अदब में लिसान के उसमें 1921 में इनकी कब पैदाइश हुई थी और इन्हें लिसानुल अस्र भी कहा जाता है। इनके बारे में अभी हम तफसीली से और जानेंगे। इन्होंने अपने ज़माने के इनके ज़माने में अंग्रेज़ी तहज़ीब, मग़रिबी और छोटी जदीदियत, झूठी जो थी, इन सब बुराइयों पर, जो हमारे माशरे में बुराई है, इस पर इन्होंने लिखा है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे ख़ासकर इनकी तंज़िया शायरी के मुतालिक। तंज़ व मज़ा, ये किसी पर तंज़ भी ऐसे करते थे मज़े में ये किसी पर तंज़ कर देते थे और सामने वाले को ऐसा भी है कि कई बार पता नहीं चलता था। इन्होंने जो शायरी लिखी है वो हमारे माशराती बुराइयों पर तंज़ किया है, मग़रिबी तहज़ीब के ऊपर तंज़ किया है, सादा और आम फहम ज़बान में ये लिखते थे। मज़े के साथ इस्लाह का भी पहलू इनका रहता था। उर्दू में इन्होंने अंग्रेज़ी अल्फाज का जो दिलचस्प तरीके से इस्तेमाल किया है और ये हकीकत निगारी को पर ये क्या करते थे? ज़ोर देते थे। तो चलिए अब हम देखेंगे तफसील से। ये सवाल है कि अकबर इलाहाबादी की तंज़िया शायरी की खसूसियत बयान कीजिए। अकबर की मज़ाहिया शायरी का बाकायदा आगाज़ कब से होता है? 19वीं सदी के आखिरी तिहाई से होता है। ये सिलसिला फिर इनकी वफ़ात तक जारी रहा। ये वह दौर था जिसमें आज़ादी की तहरीक मुसलमानों और हिंदुओं में ज़ोर शोर से जारी थी। ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब हमारे हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक हिंदू और मुसलमानों के बीच चल रही थी। इस दौर में हिंदुओं के मुकाबले में मुसलमानों की हालत ज़्यादा गिरहो थी। साम्राज्यी निज़ाम पर ज़कीर के सीने पर अपने पंजे मजबूती से गाड़ रहा था। मुसलमानों का इस्तेहसाल, मुआशी बहरान, मजहब से दूरी, तालीमी इन्हितात, आपसी नाइत्तेफाकी और सबसे बड़े कर इखलाकी बेराह रवैये व मसाइल थे जिनमें से कोई फहम इंसान मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सकता था। मतलब मुआशरे के जो हालात थे वो बहुत ही ख़राब होते जा रहे थे और कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो इनसे वाकिफ़ ना हो या इनसे कोई बच पाए। एक दर्द दिल रखने वाले शायर तहज़ीब मग़रिब की इस तूफ़ान में अकबर बिला झिझक बोल उठते हैं। अब इस पूरे माहौल में, जहाँ मान लीजिए जैसे कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, माशरे की बहुत बुरी हालत हो, मग़रिब का असर बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इन सब के बीच अगर किसी ने आवाज़ उठाई, किसी ने बेबाकी से बोला है, तो वो कौन है? अकबर इलाहाबादी। तहज़ीब मग़रिब की भी है वार्निश गज़ब, हम क्या जनाब शेख भी चकने खड़े हो जाए। ये किसने कहा? ये इतनी सारी महफिल में उठकर अकबर इलाहाबादी ने ये बात कही है। उर्दू शेर व अदब से दिलचस्पी रखने वालों के लिए अकबर इलाहाबादी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। तंज़ व मज़ा में इनका कोई सानी नहीं है। इनकी संजीदा शायरी भी ख़ासी अहमियत की हामिल है। इस बाब में भी इनका मर्तबा बहुत बुलंद है। कई इसनाफ़ पर इन्होंने कुदरत हासिल की है। इन्होंने सिर्फ गज़लें या नज़में नहीं, इन्होंने कई सारी इसनाफ़ पर आज़माई की है और उन पर लिखा है। गज़लों के अलावा नज़में, क़ताअत और रुबाइयात पर इनकी दस्तरस के कहने हैं। इनकी शायरी में इल्म व हिकमत के बहुत से पहलू थे। मानी ने क्या क्या पहलू निकाल लेंगे बयान नहीं किया जा सकता। इनके यहाँ मज़ा के मुतादिद रंग मिलते हैं। वो सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं खेलते बल्कि मानी व मफ़हूम से इनकी क़ादिरी इक़लामी का सबूत मिलता है। यानी कि ये इनका जो इतने मशहूर और मरूफ़ हुए हैं उसकी एक वजह ये नहीं है कि ये सिर्फ अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें। ये
اس لفظ کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہوگا، بہت گہرائی سے سوچ کر اس پر لکھتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ معاشرے کی برائیوں کو لکھنا، معاشرے کے بارے میں لکھنا، سوچنا اور سوچنے کے بعد اس پر لکھنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اسی لیے اکبر الہ آبادی کا ان کی جو لکھنے میں وہ معنی کے ساتھ ساتھ مفہوم پر بھی خاص خیال رکھتے تھے، اسی لیے ان کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان کی شاعری کا تو عام پہلو وہ تہذیبی بیانیہ ہے جس کی طرف کم لوگوں کی توجہ ہوتی ہے۔ ہندوستان جیسے کثیر لسانی اور مذہبی ملک میں انہوں نے مذہبی افکار کے مختلف پہلوؤں کو شاعری کا جامہ عطا کیا ہے۔ اس مزاح میں طنز کا پہلو بہت روشن نظر آتا ہے، جیسے ان کا بہت مشہور شعر ہے۔ مطلب طنز اور مزاح میں اکبر الہ آبادی کا جو نام ہے وہ بہت خاص ہے، ہم لوگ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ ایک شعر کہا ہے: پہنچتے ہوٹل پہ تو پھر عید کی پرواہ نہ رہی، کیک کو کچھ کے سوئیوں کے مزہ بھول گئے۔ یہ ان کا شعر ہے، یہ مزہ نہیں، طنز، یہ کسی پر طنز کس رہے ہیں کہ پہنچے ہوٹل پہ تو پھر عید کی پرواہ نہ رہی، اور کیک کو چکھ کے سوئیوں کا مزہ بھول گئے۔ سوئیوں کا مطلب عید کا ٹائم تھا، عید کا روز تھا، لیکن جیسے کیک کو چکھا تو یہ سوئیوں کا مزہ بھول گئے کہ آج عید ہے۔ تو یہ طنز کی اس طرح سے طنز کرتے تھے۔ ان کے اشعار کا مطالعہ یہ واضح کرتا ہے کہ متعدد زبانوں، تہذیبوں اور ثقافتوں کے عالم تھے۔ اسلام کے حوالے سے ان کے بے شمار اشعار ہیں اور اس کے مطالعے سے نت نئے پہلو سامنے آتے ہیں۔ طنز و مزاح کے پیراۓ میں وہ بڑی سے بڑی بات بھی آسانی سے کہہ لینے کا ہنر جانتے ہیں۔ جیسے اگر ہمیں کسی پر طنز کسنا، تو یہ نہیں کہ آپ اس کو بہت ہی برا بولیں گے یا اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، یہی صرف ضروری نہیں ہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ طنز بہت اچھے سے ہنستے ہنسی مذاق میں طنز کرتے تھے۔ ضروری نہیں کہ بہت تیز کسی پر چلائیں، بہت تیز کسی پر غصہ کریں، یہ ان کا رویہ نہیں تھا۔ انہوں نے رمضان اور اس سے متعلقات بہت سے موضوعات پر اشعار کہے اور معنی کے کیا خوب روشن پہلو نکالے۔ ایک رباعی میں انہوں نے رمضان کی تعریف کیا خوبصورت انداز میں کی ہے۔ کہتے ہیں: ہے ماہ صیام کی نہایت تعریف، بے شبہ یہ ہے مذہب و پاک و لطیف، نااہلوں کو یہ کبھی لگاتا نہیں منہ، کہتے ہیں اسی سبب سے رمضان کو شریف۔ تو یہ بہت اچھے اور سادہ لفظوں میں اپنی بات کو کہہ دیتے تھے۔ مطلب انہوں نے رمضان پر، اسلام پر بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ رمضان میں تلاوت قرآن کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، ہم سبھی اس بات کو جانتے ہیں۔ اور رمضان جو ہے کتنا پاک رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں۔ تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عام طور پر روزے داروں کی کوشش رہتی ہے کہ کم سے کم ایک قرآن پاک ختم کر لیں۔ اکبر کے یہاں ہندوستان کی تہذیبی اور ثقافتی زندگی سے متعلق بہت اشعار ملتے ہیں۔ سیاسی، سماجی، ثقافتی زندگی کے بہت سے پہلو ان کے اشعار میں روشن ہیں۔ ہندوستانی معاشرے میں مسلمانوں کے یہاں بہت سی چیزیں ہندوانہ رسم و رواج سے بھی ملی ہیں۔ اس حوالے سے اکبر کی ایک رباعی ہے، مطلب انہوں نے رمضان کے حوالے سے لکھا۔ آپ دیکھیں، ابھی ہمارے معاشرے کے حوالے سے بات کریں گے تو انہوں نے کیسے لکھا: ہندو مسلم میں ہندی کو نیب بھی ہے، افطار میں ہے کھجور تو سیب بھی ہیں، اللہ اللہ ہے زباں پر بے شک، لیکن ایک رنگ بم مہادیو بھی ہے۔ تو انہوں نے انہوں نے کبھی بھی ہندو مسلمان کو الگ نہیں کیا۔ یہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی اچھی بات ہے۔ ان کی نظموں میں، ان کی غزلوں میں انہوں نے ہندو مسلمان کو ایک رکھا ہے۔ یہاں دیکھیے کتنے اچھے سے انہوں نے افطار کا، روزے کا ذکر کیا ہے اور کتنے اچھے اور سادہ الفاظوں میں ہندو مسلمان کو ایک بتایا ہے۔ تو اکبر الہ آبادی کی شاعری کی بنیاد تو طنز و مزاح ہے۔ ان کی جو شاعری کی بنیاد ہے وہ طنز و مزاح ہی ہے، وہی خوبصورتی ہے ان کی شاعری کی۔
اور اس حوالے سے ان کا کلام بے مثال ہے، مگر اس کے ساتھ ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے خود کو کسی ایک مضمون تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس میں نت نئے پہلو یہ نکالتے گئے۔ ایسا نہیں کہ یہ اپنے آپ کو باؤنڈیڈ کرا ہو، انہوں نے اپنے آپ کو محدود نہیں کرا، یہ سماج کے معاشرے کے لیے، ہندو مسلمانوں کے لیے، سماج کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ لکھتے رہے اور نئے نئے چیزوں کو سیکھتے رہے۔ رمضان سے متعلق سنجیدہ شعر کہنا تو آسان ہے، مگر اس میں مذاق کے پہلو کی بھی رعایت رکھنا یہ بڑا کارنامہ ہے۔ اکبر کی ان رباعیوں میں لطف و نصاحت کے بہت سے پہلو ہیں جو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اکبر کی مزاح کا مطمع نظر اصلاح اور تہذیب اخلاق ہے۔ فارسی کے شاعر سعید کے بعد کسی شاعر نے یہ کام بیاں شائستہ کیا ہے تو وہ اکبر ہے۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے اکبر کی شاعری ہر زمانے میں کیا ہے، مقبول رہے گی۔ تو بچوں، یہ اکبر الہ آبادی کی طنز و مزاح کی شاعری کی خصوصیات تھی جو کچھ اشعار کے ساتھ بیان کی گئی ہے، مطلب آپ کو مثال بھی دی گئی ہے، اگزامپل بھی اس میں دیے گئے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی شاعری جو ہے وہ طنز و مزاح کے پہلو کو کس طریقے سے بیان کر رہی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کا جو آنے والا امتحان ہے آپ اس میں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ شکریہ۔